2022 اور 23 جو تعلیمی سال ہے، اس میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے مکمل قرآن کریم حفظ کا امتحان دینے والے طلباء و طالبات کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ 1 لاکھ، اور یہ صرف ان مدرسوں سے ہیں جو وفاق المدارس کے ہیں۔ وفاق المدارس ملک کے بڑے تعلیمی بورڈز میں سے ایک ہے، بلکہ سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے، جس کے تقریباً 22,500 سے زائد رجسٹرڈ مدارس ہیں، اور ان سے 1 لاکھ طلباء و طالبات اس سال ابھی بھی امتحان چل رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، کچھ چل رہے ہیں۔ 1 لاکھ طلباء و طالبات حفظ کا امتحان دے رہے ہیں، جو اس سال رجسٹریشن ہو چکی ہے جن کی، اور پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں 1 لاکھ حفاظ سالانہ تیار ہوتے ہوں۔ یہ الحمدللہ پاکستان کا اعزاز ہے، اور آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس میں ابھی جو اہل سنت بریلوی علماء کا تعلیمی بورڈ ہے وہ شامل نہیں ہے، ان کے ہاں سے بھی ہزاروں حفاظ ہیں۔ اسی طرح جو اہل حدیث بھائیوں کا تعلیمی بورڈ ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، ان کے ہاں سے بھی بلا مبالغہ سینکڑوں طلباء و طالبات، یا ہو سکتا ہے ہزاروں طلباء و طالبات ان کے ہاں سے بھی حافظ ہوں۔ یہ کل تعداد میں لائیں تو ہو سکتا ہے 1,20,000 سے بڑھ جائے، جو 2023 اور 2022 اور 23 کے تعلیمی سال کی تعداد ہے۔ تو وہ جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اقتدار ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس ساری کی ساری فوج ہے، فورسز ہیں، ایجنسیاں ہیں، جن کے پاس پورا کا پورا ملک ہے، وہ تو قرآن شریف نہیں پڑھاتے نا۔ ان کے پاس تو کالج ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہیں، سڑکیں ہیں، اسپتال ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، سیکیورٹی ہے، امن و امن کی صورتحال ہے، وہ سب کی سب دگردوں ہیں۔ اس میں پاکستان دنیا بھر میں سب سے زیادہ تنزلی کا اور پستی کا شکار ہے۔ وہ لوگ جن کو 10، 20، 50، 100، 500، 1000، 10,000 ہم نے چندہ دیا، مدارس والے، مساجد والے، ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے کام کا حق ادا کیا ہے، اور ان کے ہاں سے ان کو تعلیم کا میدان دیا، مسجد کا میدان دیا، اذان کا میدان دیا، نکاح کا میدان دیا، ان کو جنازہ پڑھانے کا میدان دیا، دینی خدمات دی، قرآن پڑھانا، ناظرہ پڑھانا، نماز سکھانا، کلمے سکھانا، ایمان مفصل سکھانا، اور مساجد کو صاف رکھنا، وقت پر اذان دینا، وقت پر نماز، جو کام ان کے ذمہ لگائیں وہ کام انہوں نے پوری دیانتداری سے صحیح طور پر ادا کیے، اور اس میں پاکستان کو نمبر 1 بنا دیا، سب سے زیادہ تعداد والا بنا دیا، حتیٰ کہ پاکستانی صحن حرم میں بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر پاکستانی عربوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ یہ اعزاز مدارس اور مساجد کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ جو پوری دنیا میں ہر معاملے میں تنزلی اور پستی کا شکار ملک ہے، اسے 2 شعبوں میں پوری دنیا کا امام بنا دیا ہے علماء نے اور تبلیغی جماعت والوں نے، کہ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام سیکھنے کے لیے بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی زیادہ لوگ پاکستان رائے وینڈ آتے ہیں، اور یہاں کے اجتماعات، ابھی کراچی اجتماع بڑا بھرپور کامیاب ہوا ہے۔ تو اس میں امام ہے، اور دوسرا پاکستان قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں اور مساجد میں اور ان کی تعمیر و ترقی میں اور مدارس کے اندر رہائشی طلبہ اور درس نظامی، اس میں امام۔